اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہمیت الصوم، روزے کی اہمیت. رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے. ان انس بن مالک قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. رواہ ابن ماجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، بدبخت ہی محروم ہوتا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں. لہذا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور خصوصاً آخری عشرہ. رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے. عن کعب بن عجرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین فلما نزل قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده لم يصل عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين. رواہ الحاکم. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ممبر لاؤ. ہم ممبر لائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. اسی طرح جب آپ تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. آپ نے فرمایا، جناب جبریل میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا. اس کے جواب میں نے آمین کہی. پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. میں نے اس کے جواب میں آمین کہی. پھر جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو. میں نے اس کے جواب میں کہا آمین. اسے حاکم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی موقع دے، مہلت دے، اس کے لیے بخشش کے سامان فراہم کرے اور اس کے باوجود وہ ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر بدبختی اسی کے لیے ہے، خود اس کی اپنی ذات ہی کو نقصان ہے. ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر وہ دعا سنی کیسے نہ جائے گی؟ اور پھر یہ دعا بھی نہیں ایک طرح سے بد دعا بنتی ہے. اور اس میں رمضان کے علاوہ درود شریف کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے اور والدین کی خدمت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور خصوصاً بڑھاپے کے وقت والدین کا خیال رکھنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا اور ان کی مدد کرنا نہایت ضروری ہے. روزہ خوروں کا عبرتناک انجام. عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینما انا نائم اتانی رجلان فاخذا بدبعی
فأتيا بي جبلا وعرا فقالا اسعد فقلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهله لك فسعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم الحدیث رواہ ابن خزیمہ و ابن حبان، اور حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے۔ بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا، جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے، جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے، جن کے منہ کو چیرا گیا تھا، جن سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اب آپ خود سوچے کہ وقت سے پہلے افطار کرنا اگر اتنا بڑا جرم ہے تو روزہ نہ رکھنا اور بلا وجہ نہ رکھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اب جیسے یہ جو زلزلہ آیا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ بہت سے لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ روزے کی حالت میں ان کی موت آئی، لیکن ان لوگوں کی بدقسمتی کا کیا ٹھکانہ کہ جو روزے کے دن میں بغیر وجہ روزہ چھوڑے ہوئے اور اوپر سے زلزلے کا شکار ہو گئے، جہالت اور لا علمی اور اللہ کی نافرمانی کی حالت میں۔ کیونکہ جو لوگ اللہ کے فضل سے عبادت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کے لیے ہم سب کا ایک حسن ظن ہے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کی حالت میں فوت ہوں ان کے لیے بہرحال ایک تکلیف تو ہے۔ اور اس میں جہاں وہ ذمہ دار ہیں وہاں کسی حد تک وہ لوگ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جن کو علم ہو اور وہ اس علم کو آگے نہ پہنچائیں اور اپنی حد الوسع کوشش نہ کریں اس بات کے لیے کہ ان کی آخرت کا فکر کریں۔ میں یہ سوچتی تھی کہ دنیا میں جب ہمیں کسی کی تکلیف نظر آتی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کا دل کسی نہ کسی طرح ان کی مدد کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کا حال ہے جس میں ہم اپنی ساری دوڑ دھوپ کے ساتھ کسی حد تک کچھ مدد کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کون کس کی مدد کرے گا؟ کون کس کو کھلائے گا؟ کون کس کو پلائے گا؟ کون کس کو سزا سے بچائے گا؟ کون کس کو چھڑائے گا؟ کون کس کے کام آئے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ بھی خدمت خلق ہے، لیکن اس سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ انسان عام حالات میں بھی اللہ کے راستے میں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں لگائے تاکہ اللہ کے بندے اس بڑے دن کے عذاب سے بچ سکیں۔ تو دین کی تعلیم کو عام کرنا اور دین کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی خدمت خلق ہے۔ ایک ہے شارٹ ٹرم خدمت کہ آج آپ ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کل کسی کی عاقبت سنوارنے کے لیے آج اس کے مددگار بنے اور اس کو مشکل سے نکالیں، کیونکہ بہرحال امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو جتنی بھی کوششیں لوگوں کی تعلیم کی اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کی ہو سکتی ہیں، اپنی وسعت اور جان بھر یا مال کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہم زندگی میں کرتے رہیں، اور اگر آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا، کیونکہ جہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات آتی ہے اس کے آخر میں آتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، ان لوگوں پر عنقریب اللہ اپنی رحمت کرے گا۔ لیکن اگر آج ہم خود غرض ہوں اور صحیح بات دوسروں تک پہنچانے میں کوتاہی کریں اور اس کے لیے ٹس سے مس نہ ہو تو یہ بے حسی کی انتہا ہے۔ وقتی دکھ درد سے بچانا بھی خدمت ہے، لیکن حقیقی اور مستقل دکھ درد سے بچانا اصل خدمت ہے، اس کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔